आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीएम हलफ बर्दारी, कड़ा एहतसाब और पीटीआई का सीएम पंजाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट। बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। आज वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाकर इमरान खान ने नए पाकिस्तान में अपनी बारी का बाकायदा आगाज कर दिया है। अब सबकी नजरें उन पर जमी हैं कि वो क्या तब्दीली लेकर आते हैं। चूँकि कहा जाता है कि वो अपनी धुन के पक्के हैं, जिस काम को करने की ठान लें बस करके दम लेते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अपने पहले पार्लिमानी खिताब में इमरान खान ने कड़े एहतसाब का ऐलान किया। सवाल यह है कि क्या वो कड़ा एहतसाब कर सकेंगे और इसके लिए क्या कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनके करीब कुछ तजुर्बाकार हकीम उन्हें माजून अकल और अर्के बर्दाश्त का नुस्खा तजवीज़ कर रहे हैं ताकि मुखालिफिन की बातें सुनकर उनका खून जोश न मारे और वो तहम्मुल से हुकूमत कर सकें। तो क्या कौमी असम्बली में उनकी जानिब से अपोजिशन के पहले बॉल पर छक्का लगाने की कोशिशें जज्बात की ओवरडोज थी या मुखालिफिन को डराने धमकाने की नेट प्रैक्टिस? बहरहाल कामयाबी हमेशा टीम वर्क से मिलती है और इसके लिए टीम की सिलेक्शन इंतहाई दानिशमंदी, मेरिट और सिर्फ मेरिट पर होनी चाहिए। वफाकी काबीना का ऐलान भी हो गया है जिसे नून लीग मुशर्रफ की बाकियात करार दे रही है, लेकिन वजीर आला पंजाब के लिए तहरीक इंसाफ की नामजदगी पर एहतसाब से पहले ही सवालात उठ गए हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार पर कत्ल, भत्ता और तामीराती ठेकों में माल बनाने जैसे संगीन इल्जामात सामने आ गए हैं। क्या ये बातें इमरान खान के नोटिस में नहीं आई जो मिस्टर क्लीन लाने का दावा कर रहे थे? क्या उन्हें मिसगाइड किया गया है या ताकतवर लॉबीज ने अपना काम कर दिखाया है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट हैं राजा आमिर अब्बास साहब, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं बैरिस्टर हम्माद अज़हर साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN से हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान साहब प्रोग्राम में हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबकी शिरकत का। पहले लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा हमाद अज़हर साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज पहले तो इमरान खान बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा, बगैर प्रोटोकॉल वो हलफ लेने के लिए गए और फिर सादा सी एक तकरीब भी हुई है, तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि ये जो गुड फील फैक्टर है ये आपकी पॉलिसीज़ में भी ट्रांसलेट होगा? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये जो हमारा देखें, खान साहब एक सादा आदमी हैं और उन्होंने अपनी जो पहली तकरीर थी इलेक्शन जीतने के बाद जो उन्होंने की थी सोशल मीडिया पे जो चली थी, उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का बड़ा वाज़े बयान दिया था उन्होंने कि मैं सादगी के साथ, ये जो हमारे मुल्क के अंदर एक लैविश किस्म का एक कल्चर बना हुआ है, लंबी चौड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउसेस जो हैं वो किला नुमा और महल नुमा एक कल्चर उनके अंदर चल रहा होता है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम एक गरीब मुल्क हैं और अगर गरीब ना भी हों फिर भी मैं समझता हूँ कि हुक्मरान जो कौम के नुमाइंदे होते हैं उनके लिए ये मुनासिब नहीं है। ये अच्छी बात है। अब वो देखिए चेयरमैन PTI के साथ साथ अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी मुल्क के बन गए ना, तो क्या आज हलफ लेने के साथ साथ ये ट्रांजिशन भी हो गई है? क्योंकि कल वो कुछ जारहाना अंदाज हमने देखा ना उनका असेंबली के अंदर, तो इस हवाले से ये ट्रांजिशन हो गई है। खान साहब जो है वो एक अवामी लीडर हैं और खान साहब जो हैं उनको लोग तब्दीली के लिए निकले हैं 25 जुलाई को, और खान साहब उस दिन जब पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे आवाम सुन रही थी, सिर्फ हम 300 पार्लियामेंटेरियंस नहीं सुन रहे थे या सिर्फ चंद NGOs नहीं सुन रही थी उन्हें, चंद ट्विटर के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वो नहीं सुन रहे थे, उन्हें हमारी जो 20 करोड़ आवाम है वो सुन रही थी और वो उनको एक पैगाम देना चाहते थे कि आप लोगों ने मुझे जिस मकसद के लिए पहला पैगाम दे दिया, तो आगे जो चैलेंजेस हैं वो आगे जो चैलेंजेस हैं इस मुल्क में जो चैलेंजेस हैं मोहतरमा, वो एक जारहाना आदमी ही उन्हें हल कर सकता है। वो मसलियत वाला आदमी नहीं हल कर सकता। 1 करोड़ 70 लाख वोट आपने लिया है, लेकिन जो 2 करोड़ वोट आपको नहीं पड़ा उन लोगों को भी आपने मुतमईन करना है। अच्छा, हमने जब कहा ये मॉडिफाई हो गई हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमने जब उन्होंने खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि ये जो शोर मचा रहे हैं हम इनको यकीन दिलाते हैं कि हम इनके साथ, हमें तो 126 दिन का धरना देना पड़ा था ना, कुर्बानियां देनी पड़ी थी, मुझे खुद लाठियां पड़ी 4 हल्के खुलवाने के लिए,
ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو اب آپ کر نہیں سکتے, اس سے زیادہ ہم کیا مفاہمتی اپنا انداز اپنائیں. حکومت تو احتجاج کرتی نہیں ہے نا, حکومت تو بیانات بھی نہیں دیتی, حکومت صرف ایکشن کرتی ہے اور حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے. اچھا دانیال عزیز صاحب, پہلے سوری دانیال چوہدری صاحب, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ پہلے صرف آج کی جو حلف برداری ہے اس کے اوپر بات کر لی جائے. شہباز شریف کیوں نہیں گئے آج حلف برداری میں؟ آپ کے سی ایم گلگت بلتستان بھی نہیں گئے ہیں. جب آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے تو پھر فیصلے کی ریجیکشن کا میسج دینا وہ بھی نون لیگ جیسی جماعت کو زیب دیتا ہے. دیکھیں جی, پہلے تو میں اپنے بھائی کو مبارکباد دوں گا اور شروعات اس سے کریں گے کہ آج انہوں نے نئے پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ پیپلز پارٹی, کاف اور ایم کیو ایم سے رکھی اور ان کو بہت ان کو پہلے مبارکباد ہوتے ہیں, شروعات تو مبارکباد سے, اور پھر کل جو ان کا خطاب تھا اس کی مبارکباد کی, کیا جو دھمکیاں دی اور جو ایک سٹیٹمنٹ شپ کا انہوں نے مظاہرہ کیا جس میں بتایا کہ ہمیں کنٹینر بھی دیں گے, ہمیں کھانا بھی دیں گے, ہمیں بندے بھی دیں گے, تو اس کی بھی آپ کی مہربانی. اور ہاں بالکل آپ پہلوان ہیں, آپ نے یہ سارا کچھ کیا, آپ کی بہت مہربانی, لوگوں نے اس کو بڑا سراہا. اور اس کے بعد ہم بلاول صاحب کی ایک اچھی تقریر کو اپریشیٹ کرتے ہیں. He spoke like a statesman, لیکن پھر he spoke well. He spoke very well. شہباز شریف کیوں نہیں آیا؟ شہباز صاحب کا دیکھیں, آج ہمارا پارلیمنٹ میں ایک ایجنڈے کے اوپر سارے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایجنڈا کیا ہے کہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم ان کا مینڈیٹ نہیں مانتے. یہ چوری کر کے وہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, جعلی کہتے ہیں, جعلی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. ایک نکات کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں, تو اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ کوئی رہنا نہیں کہ ہم تو ان کی شیروانی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہیں اور سے بن کے آئی ہے. پارلیمنٹ مان لی, پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے, پارلیمنٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہے. بھائی جمہوریت کے فروغ کے لیے آپ اختلافات کو بھلا کر چلے جاتے نا, آپ کی تعریف ہی ہونی تھی اس بات میں, کم از کم مبارکباد ہی دیتے تھے. شہباز شریف وہ تو پارلیمانی روایات کے مطابق ہے, وہ بھی دینا پسند نہیں کی. دیکھیں وہ بلاول نے دیا ان کو, بلاول نے دیا, شہباز شریف کا بلاول نے دی, اور اس نے جب کہا اس نے کیا سلیکٹڈ پرائم منسٹر, تو ہم بھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو مبارکباد دیتے ہیں. شہباز صاحب بھی دیں گے انشاءاللہ, جب نیکسٹ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو وہ بھی سلیکٹڈ پارلیمنٹ کو پرائم منسٹر کو دیں گے, اور ان کی شیروانی والے ٹیلرز کو بھی دیں گے کہ بہت اچھی شیروانی بنائی, تو ان کو بھی مبارکباد دیں گے. اور وہ جو جیب سے پتہ نہیں کچھ نکال رہے تھے تو اس ٹیلر کو بھی دیں گے, لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں اینکن نکال رہے تھے. جی رائٹ. حیدر زمان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ کیا, بلاول بھٹو کیوں نہیں گئے؟ چونکہ کل تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا نا کہ عمران خان جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہے, تو عملی طور پہ اس کا ان کو اظہار بھی کرنا چاہیے تھا نا, یا آپ ابھی بھی ان کو صرف پی ٹی آئی کا چیئرمین ہی سمجھتے؟ بہت شکریہ پارس, اور دانیال صاحب کا بھی شکریہ, انہوں نے اچھے الفاظ کہے, اور حماد صاحب کو بھی مبارک ہو. یقیناً پرائم منسٹر سلیکٹ جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا, ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم نے کل مبارکباد دے دی تھی, اور ہر جگہ جانا ضروری نہیں ہوتا. میرے خیال میں ہم نے جتنی میگنانمٹی کا اور ڈگنیٹی اور آنر سے اور پارلیمان کے تقدس کو جو سامنے رکھتے ہوئے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دوسری بات دانیال نے ایک بات کی, اس کی میں وضاحت کر دوں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ, جی مجھے آپ کی آواز نہیں, کین یو ریفریز؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ ایک کریکٹ میں کر دوں کہ ہم نے خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, ہم نے ایبسٹین کیا ہے, اور اس کو آپ سپورٹ نہ گنیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن الائنس پہ بالکل آج بھی کمیٹڈ ہیں. جو پارلیمنٹری کمیشن کی بات کی وہ چیئرمین بلاول نے بھی کی, شہباز شریف صاحب نے بھی کی. جہاں تک تقاریر کی بات ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کنٹینر والی تقریر نہیں کریں گے, اور شہباز صاحب جو ہے لکشمی چوک والی نہیں کریں گے, پارلیمان میں پارلیمانی بات کریں گے, اور ہم یہ امید کریں گے کہ ایشوز پہ بات ہو, آگے بڑھتی ہوں. ایک بات اور بتا دیں کہ کرنے کے لیے بات ہو. حیدر زمان صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو حیدر زمان صاحب؟ جی جی. اچھا, یہ بلاول ناراض تو نہیں ہو گئے, ان کے ابا جان کو نہیں بلایا تھا نا آج حلف برداری میں, تو یہ مسئلہ تو نہیں تھا نہ جانے کا کہ آپ نے کہا بس کل ہی مبارکباد دے دی اور وہ کافی تھا, اور آگے اب ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ظاہر فیصلے تو زرداری صاحب کے ہی ہوتے ہیں نا. دیکھیے پارلیمنٹری, میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. پارلیمنٹری جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اس کے لیڈر اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں, اور پارلیمنٹری پارٹیز کے ہیڈز کو بلایا ہوا تھا. زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ویسے بھی نہیں جانا تھا, لیکن ہم نے تو مبارکباد پیش کر دی نا, اور ہم نے جو ہے وہ بلائیں یا نہ بلائیں سے کیا فرق پڑتا ہے, پریروگیٹو تو ہمارا ہے نا جی. تو جن کو بلایا کئی اور بھی نہیں گئے, سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ خان صاحب کس کو بلا رہے ہیں, نہیں, ہم نے ان کو ایک کلین آبجیکٹیو دیا ہے جو قوم کے سامنے انہوں نے وعدے کیے ہیں. آپ نے کہا زرداری صاحب نے آج ویسے بھی نہیں جانا تھا, ضمانت لینے بھی تو جانا تھا نا, انفولڈ ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے. ٹھیک سر, اوکے
چلیں چلیں آج کورٹ تو چلے گئے ضمانت لینے کے لیے. یہ جو حلف برداری کی جہاں جائیں گے وہ آپ کے سامنے ہی جائیں گے, رات کی تاریکی میں چھپ کر نہیں جائیں گے اور ضمانت لینے جائیں یا کسی اور مقصد کے لیے جائیں. عدالت میں گئے ہیں نا, کال کوٹڑی میں تو نہیں گئے. جلدی چلے جانا چاہیے تھا, اپنے آپ کو کلیئر کرانے میں ذرا جلدی کرنی چاہیے. نہیں, ایف آئی اے تو 3 باری سے بلا رہی تھی. 3 بار کم ہوتا ہے. ایف آئی اے تو بلاتی رہے گی, ایف آئی اے کا تو کام ہے بلانا. لیکن اگر یہ عدالتیں موجود ہیں نا کہ اگر سرکار کا کوئی ادارہ ایک غلط کام کر رہا ہے, ایک انکوائری افسر غلط بنا ہوا ہے, تو لیگل ایونیوز آر اویلیبل. عدالت لے رہی ہے, آپ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی غلط ہوا آپ کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے پھر اس چیز کو. ٹھیک, میں ذرا عامر عباس آپ کو بھی شامل کر لوں. حلف برداری کا صرف ایک سوال کر رہی ہوں, پہلے کہ حلف برداری کی تقریب میں اپوزیشن شرکت کرے نہ کرے یہ ان کا حق ہے, لیکن کیا یہ اچھا پریسیڈنس تھا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرتی ہوئی نظر آ رہی؟ دیکھیے پارس, یہ تو بالکل آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر کہ اگر شہباز صاحب بھی اور بلاول بھی وہاں پہ موجود ہوتے, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان فرسٹ, پاکستان اگر پہلے ہے تو سیاست اس کے بعد آنی چاہیے. ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہہ دیں کہ یہ بھی بہت اچھا ہوتا کہ اگر حلف برداری میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو بھی بلا لیا جاتا. اب یہ اصل میں یہ بلا سکتے تھے, یہ کس نے بلایا؟ 1000 اس میں سے جو 1250 ادھر گیسٹ تھے اس میں سے 1000 صدر سے مملکت نے بلائے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بھیج دیتے. انہوں نے تو بڑی مشکل سے, اپنے پارٹی کے بھی شاید لوگ ان کے ناراض بیٹھے ہیں کہ انہیں نہیں بلا پائے. اور بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ جو اب عمران خان صاحب کی جو حلف برداری ہے اور اس سے پہلے بھی جو بات ہوئی ہے کہ وہ اس ملک میں لوگوں نے یہ جو اب ایک ہوپ کو, ایک امید کو جو ووٹ دیے ہے, وہ اس کنونشنل قسم کی پالیٹکس سے وہی 5 دفعہ بیٹھنے والے جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ معاشی طور پہ ہمیں اتنا ایک اس میں کرنچ میں ڈال دیا کیا تھا, اس کو آج موقع تھا کہ میک اپ کر لیتے. کل کیا کیا, موقع ضائع کر دیا نا. کیا کیا کل؟ کیونکہ کل دونوں طرف سے آپ نے تقریریں نہیں سنی. بالکل دونوں طرف سے کیا ہو رہا تھا. لیکن اگر اس بات کو ہم کل سے, میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جی وہ خان صاحب نے بڑا, نہیں میں تو شہباز شریف صاحب کو بھی کہہ رہی ہوں, وہ بھی دھمکیاں لگا رہے تھے, ہوسٹائل طریقے سے بڑا انہوں نے یہ جواب دیا. انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کہ جی میرا جو اصل پیوٹل پوائنٹ ہے جس کے گرد میری پوری گورنمنٹ ایوالو کرے گی وہ ہے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی, وہ ہے چوروں کو, ڈاکوؤں کو پکڑنا. وہ نہیں کریں گے تو عوام بھی ان سے پوچھیں گی کہ این آر اوز نہیں دیں گے. لیکن پہلی سپیچ میں شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کل اس پہ بہت ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ وہ ایجنڈا بتاتے, وہ ان کا جو ارادہ تھا وہ بتاتے, وہ باقی چیزوں کو سامنے رکھتے نا, تو وہ ایک تھوڑی سی بات تھی. ذرا اب سی ایم پنجاب کے اوپر اگر ہم آ جائیں, جو آپ نے نومینیٹ کر دیا ہے خان صاحب نے, ان کو تو ایک ایسے غیر معروف شخص کو خان صاحب نے نومینیٹ کیا ہے. حماد اظہر صاحب, کیا کوئی سمجھوتا کیا گیا ہے؟ یہ خان صاحب لابیز سے کتنا آزاد ہیں, چونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے پیچھے تو جہانگیر ترین ہے, یہ تو ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی جو رائے تھی وہ تو شروع میں کسی اور کے ساتھ تھی, پہلے میں جانتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ان کا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے, ایک ایماندار آدمی ہے, ایک کلین ٹریک ریکارڈ ہے ان کا پبلک آفس کے اندر, اور انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. خان صاحب نے 2 ہفتے لوگوں کو بلا کے, سب کو بلایا, ہمیں بھی بلایا, اکیلے پوچھا, رائے لی سارے معاملے کے بارے میں, لیکن اپنا مائنڈ کسی کو نہیں بتایا, مشورہ سب سے لیا, اور پھر اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر کے انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس جو 2 ویک کی تھی اس کے وہ یہ تھی کہ یہ نہیں پتا کہ جس بندے کو نامزد کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر الزامات کتنے ہیں. ابھی نامزد نہیں ہوئے, ان کے پاس گوسٹ ملازمین کا الزام, زمینوں پر قبضے کا الزام, سب چھوڑے. 98 میں قتل کا مقدمہ درج ہوا, 2000 میں عدالت نے فیصلہ سنایا. جی بری نہیں ہوئے. 75 پہلے تھوڑا سا لیٹس بی اسپیسیفک, میں بھی وکیل ہوں نا, وہ جو ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں وہ قتل کا ان پہ الزام نہیں لگا, وہ 109 کے اندر ملوث ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو عدالت نے بری کیا. وہ ایک سیاسی ایف آئی آر تھی جو اس کے اندر 109 کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام شامل ہیں, ان کے علاوہ بھی. اور ایک سن لینا, اب آپ نے بات ریز کیا تو سن بھی لینا, وہ جو قتل ہوا اس موقع پہ 1998 میں, اس کے اندر فریقین میں صلح کرانے والا جو شخص تھا وہ سردار عثمان تھا. آپ جانتی ہیں اس بات کو, لیکن اور اس کو بری کیا گیا عدالت میں سے. عدالت دیت لینے کے بعد یہ بھی کہہ سکتی تھی, لکھ دیتی عدالت کہ نہیں بھئی یہ قتل ہوا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, ایف آئی آر میں نام کیوں تھا, ان کا بھی, ان کے والد صاحب کا بھی, ان کے بھائی کا بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ آج تھانے دار کے پاس جائیں نا اور اسے کہیں کہ میرا قتل ہو گیا, تو آپ کو پتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ تھانے دار اوبلائزڈ ہے کہ وہ آپ کے قتل کی ایف آئی آر کاٹے, حالانکہ آپ اس کے سامنے کھڑی ہیں. اگر وہ نہیں کاٹے گا تو وہ 22A کے تحت اس کے اوپر عدالت کی طرف سے کنٹیمپٹ آ جائے گا. قانونی طور پہ چلے, آپ کسی پہ کوئی بھی ایف آئی آر کٹوا کے کسی کا بھی نام ڈلوا سکتے ہیں, یہ پاکستان کا قانون ہے. قانونی طور پہ چلیں کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن کیا اخلاقی اور سیاسی طور پہ بھی نہیں ہے کہ جو وعدے آپ لوگوں نے کیے تھے نیا پاکستان بنانے کے لیے الیکشن سے پہلے, آپ انہی کا پاس رکھتے ہیں, اس کے برعکس نہیں ہے. کوئی اس میں ایسی برعکس بات نہیں ہے. انتہائی شریف آدمی ہے, میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, انتہائی سادہ آدمی
آدمی ہیں, ایک دیانتدار اور ایماندار آدمی. اوکے ٹھیک ہے, اگر 20 سال پہلے کسی کا قتل ہوا جو اس نے نہیں کیا اور اس کا اس ایف آئی آر میں نام آیا 109 کے اندر, اس ایف آئی آر میں بھی یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے, اس میں وہ نہیں لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھیں, وہ آپ ایف آئی آر میں پڑھیں پہلے 5 سے 20% بھی اگر یہ چیز ثابت ہو گئی تو خان صاحب کا تو ایک بینک مارچ تھا نا, نیٹ اینڈ کلین آدمی والا, کیسے ثابت ہوئے گی؟ وہ بری ہو چکے ہیں عدالت سے. آپ ان کی گورننس کو کیسے میک شور کریں گے کہ یہ گورننس ہے؟ دیکھیں, اب زبردستی اگر ایشو بنانا ہے وہ ایک اور بات ہے, لیکن ان فریقین میں صلح کرانے والا جو شخص تھا اس کا نام سردار عثمان بزدار تھا. آپ جا کے بے شک تونسا شریف سے پوچھ لیں کہ اس معاملے کے اندر صلح کرانے والا کون شخص ایشو نہیں بنایا جا رہا. آپ اس کو کلیئر کریں گے نا, ٹھیکوں میں بھی نام ہے ان کا کہ جب وہ بطور ناظم تھے اس وقت میں بھی ان کا زمینوں کے قبضے کے اوپر بھی نام ہے. کیوں نہیں پکڑا انہیں؟ ہاں وہ میں پوچھتی ہوں چونکہ وہ نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں. سر آپ لوگ کیا اپریشیٹ کریں گے اس بات کو جو انہوں نے جس نامزد کیا ہے جس سی ایم کو, کیونکہ یہ نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں نا 2008 سے 13 تک. مبارکباد دوں گا کہ بہت اچھا نام چوز کیا انہوں نے. وہ پہلے کاف میں رہے, انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, پھر نون میں آئے, لوگوں نے ریجیکٹ کیا, ووٹ نہیں دی, اور آج سے 4 مہینے پہلے وہ نون کے دروازے کھٹکا رہے تھے. آپ کو پتا تھا ان پہ یہ کیسز ہیں؟ جی میں آپ کو آگے پوری سسٹمیٹک طریقے سے ان کی ہسٹری سناتا ہوں کہ شاید آپ بھی نہیں واقف ہو, میرے بھائی بھی نہیں واقف. یہ ان کو میرے سے 2 ہفتے پہلے ملے ہیں, ہم ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں. وہ ہمیں چھوڑ کے کاف میں گئے, پھر واپس آئے. جب واپس آئے تو ان کو ٹکٹ دیا گیا, الیکشن ہارے. اس ہارنے کے بعد وہ 2 مہینے پہلے بھی وہ ٹکٹ لینے کے چکروں میں تھے. جب ٹکٹ نہیں دیا اسی خوبصورت ریپوٹیشن کی وجہ سے, جو غلطی ہم نے پہلے کی اور لوگوں نے اٹھا کے پھینک دیا, تو اسی خوبصورت ریپوٹیشن کو جب ٹکٹ نہیں دیا تو پھر ان کے پاس گئے وہ, اور ان کے پاس تو لانڈری کھلی ہوئی تھی. انہوں نے جایا ڈالا واشنگ مشین میں, نکلا ہے صاف بندہ. جب وہ نکلا تو سارا پیچھے پاسٹ ریکارڈ ان کا کلیئر ہو گیا. اور آج ان کو مبارکباد ہم دیتے ہیں کہ آج انہوں نے جتنے بھی دیکھے, آج میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں بلایا گیا, مجھے بھی اوتھ میں نہیں بلایا گیا, کہ آج نظریاتی ورکرز کو بلاتے دیتے. کتنا خوبصورت لگا پارس میں, اور آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ایک اس نظریاتی ورکر کو ٹکٹ ملتا یہ جب آپ کے پاس تھے مشکل ٹائم عثمان بزدار صاحب, آپ کو پتا تھا ان پہ یہ الزامات ہیں, جب آپ کے پاس تھے تو یہ الزامات انڈر کارپٹ کیوں تھے؟ اور پی ٹی آئی میں تو سارے کھل کے سامنے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ہم نے ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا. دیکھیں آپ بتائیں ہم نے ٹکٹ کیوں نہیں ان کو دوبارہ دیا؟ انہی وجوہات کی وجہ سے. ان کا جو کیریکٹر تھا اور جو پیچھے ماشاءاللہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا. تو اور آپ ویسے بھی آپ کو کیا کرائٹیریا لگ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, ایک ڈاکو کو تو این آر او نہیں دیا جا سکتا, لیکن کیا ایک قتل میں دیت ادا کرنے والے کو سی ایم نامزد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آج ان کی بنیاد, ان کے صاف نیک شفاف پاکستان کی بنیاد آپ دیکھیں, اور آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے, پہلے جس کو ڈاکو کہتے تھے اس کو آج سپیکر, واہ جی واہ. اچھا پھر ساتھ مزاری صاحب کو جو کاف سے دھل کے آئے, ان کو بھی رکھا, پی پی سے بھی ایسا سیاست میں ہوتا رہتا ہے. آپ نہیں ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک بندہ یہ بتا دیں, جب ہم نے کیبنٹ اناؤنس کی نا, مجھے ایک بتا دیں جو ہمارے ساتھ, اچھا آپ پوری ہماری کیبنٹ دیکھ لیں, سیکنڈ فیز میں آئی. تلال چودھری کیبنٹ بھائی میرے اینڈ میں آئے ہیں, چودھری پرویز رائی کے دروازے پہ ان کی قیادت بیٹھی رہی ہے. پہلی کیبنٹ کوئی بھی نہیں. آپ مجھے لوگوں میں سے کرا دیں سوائے 2 کے کہاں گے نظریاتی ورکر. ہم نے جب اناؤنس کی تھی کوئی نہیں. آپ مجھے, اچھا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں نا, مجھے بتائیں دانیال کو دیا ہم نے؟ دانیال کو ہم نے نہیں, دانیال کو ایک سیکنڈ دانیال کو ہم نے آخری 1 سال میں اناؤنس کیا ان ساروں کو, 12ویں سے لے کر اینڈ میں آخری 1 سال. بنیاد ان کی ہے, ان کی بنیاد ان کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی کا موقف آپ لوگوں کی تو بنیاد اس کے اوپر ہے میرے بھائی. آپ کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے نا, تو یہ جو خان صاحب کی چوائس ہے, تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, اور جو الزامات ہیں ان پہ آپ کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہے جو دے سکتے ہیں آپ ہمیں؟ دیکھیے پارس, جہاں تک ان کا ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہونے کا واسطہ ہے اور ایک پسماندہ علاقے سے, یہ تو بات درست ہے, اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ ساؤتھ کی اللہ کرے وہ محرومیاں جو ہیں وہ اس کا ازالہ کر سکیں. اور وہ ایک ٹرائبل سردار ہیں, وہ متوسط طبقے سے نہیں ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور ان کے پاس لوکل گورنمنٹ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس اپنی جگہ ہے. لیکن دیکھیے جو بینچ مارکس پی ٹی آئی نے خود سیٹ کیے ہیں, آج انہی وہ چیزوں میں وہ ٹریپ ہو رہی ہیں. اور حماد نے بڑی کوشش کی کہ وہ جو دیت دی گئی اور جو اور ان کے چیزیں میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں اس کو وہ ڈیفینڈ کر سکیں, لیکن اصل چیز دیکھنی یہ ہوگی کہ وہ اپنی گورننس کیسے کرتے ہیں. وی ہیو ٹو گیو ہم ایٹ لیسٹ 90 to 100 days کہ وہ اپنی کیبنٹ کیا بناتے ہیں. اس وقت جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ
फेस जरूर होंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब या दीगर इनके कई ऐसे सीनियर लीडर्स थे, साउथ से भी थे, वो बेहतर चॉइस हो सकते थे। लेकिन अगर ये मॉडल ला रहे हैं तो माजी में नून लीग ने भी एक मॉडल लाए थे जब गुलाम हैदर वाइन साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था या खोसा साहब को बनाया था, तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी हो सकता है और ये एक वीक चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स जो सेट हैं इस सूबे में डिलीवरी के, वो बड़े मुश्किल हैं और चैलेंजेस आर वेरी स्टिफ चैलेंजेस। एक बात मुझे बताइए, ठीक, जनूबी पंजाब से पीटीआई सीएम तो ला रही है, लेकिन जो वादा था जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का, फिर आपको लगता है उसको अमली जामा पहनाएंगे या अब इस नॉमिनेशन के बाद कुछ उसके चांसेस कम हो गए हैं क्योंकि सीएम ला रहे हैं ना? पारस, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। वो जो जामा पहनाना था वो पहना दिया, क्योंकि जब पंजाब असेंबली में आप करारदादे दें, जबकि नेशनल असेंबली में 2/3 का आपको अब बिल लाना है, जो सेनेट में हमने पास करवा दिया था, 21वीं आईनी तरमीम थी, वो लाना चाहिए नेशनल असेंबली में। और अब पंजाब असेंबली में इनके कुछ मेंबरान करारदादे दे रहे हैं, तो इनको कमिट इन्होंने किया हुआ है। हम तो उम्मीद करते हैं कि दे विल वॉक द टॉक और जनूबी पंजाब बनना चाहिए सूबा। पीपल्स पार्टी 2008 से कोशिश कर रही है, नून लीग ने भी पता नहीं साउथ पंजाब के लिए वो अल्लाह करे कि वो अच्छा डिलीवर करे। एक बात और बता दें, कल सीएम के इलेक्शन में पंजाब में भी क्या पीपल्स पार्टी ला ताल्लुक ही रहेगी जैसे आप पीएमशिप के इलेक्शन में रहे, और अगर रहेंगे तो क्यों? जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, हम वहां पे एब्सटेन करेंगे, क्योंकि ना हम पीपल्स पार्टी पीटीआई को वोट देगी, ना ही नून लीग को वोट देगी। क्यों? इसकी कोई खास वजह है? ये साउथ पंजाब के हैं जो नाम से सीएम है, आपको तो वोट देना चाहिए इनको। नहीं, साउथ पंजाब के तो डिप्टी स्पीकर भी थे जो परवेज इलाही साहब के नीचे थे, तो हमने साउथ पंजाब के हवाले से नहीं, हाँ, साउथ पंजाब का जब सूबा बन रहा होगा तो उस वक्त वी विल सी। इस वक्त वो पीटीआई के नॉमिनी है, साउथ पंजाब के नॉमिनी नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक वहां से जरा यकीनन है। हम उसको वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सख्त तौर से फंड्स लाएंगे साउथ पंजाब। उसके हवाले से जरा बता दें। और दूसरी बात, खान साहब ने सीएम जो नॉमिनेट किए हैं उनमें जो खूबियों की बात की, आपको लगता है कि वो काफी हैं पंजाब जैसे एक बड़े सूबे को चलाने के लिए? पारस, मेरे ख्याल में नैब का आज कोई एलानिया भी आया है और उन्होंने डिनाई किया है कि इसकी कोई हमारे पास एनओसी जो है, हाँ, कुछ आई है कि कोई हमारे पास इसका केस नहीं है। इंक्वायरी भी नहीं चल रही? नहीं, इंक्वायरी अगर होगी तो बंद हुई होगी, खत्म होगी, मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, कुछ आया है। इंक्वायरी नहीं चल रही। हाँ, इंक्वायरी तो चल रही है सर। तो इंक्वायरी अगर है तो अलीम खान की भी चल रही है, तो फिर अलीम की भी है। अगर आपने जी बिल्कुल, फिर तो अगर उसको नहीं बना रहे, मुझे तो एक बात जो समझ आ रही है, ये जो इंक्वायरीज चल रही हैं, कुछ केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी जहांगीर तरीन साहब का अपना केस चल रहा है, हो सकता है कि वो यहाँ से उनको कोई रिलीफ मिल जाए, हो सकता है। तो मैं ये समझूं ये स्टॉप गैप ये अरेंजमेंट है कोई? देखिए, ये गवर्नेंस के साथ साथ पॉलिटिक्स भी तो है ना, इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। इमरान खान साहब ने कहीं ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जी मैं 3 महीने या 6 महीने इनकी देखूंगा परफॉर्मेंस, उसके बाद डिपेंड करेगा, अगर तो ये उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। जहांगीर तरीन के फैसले का भी रिव्यू बाकी है, हम ये समझे कि उस सोच के साथ भी ये एक गैर मारूफ आदमी को सीएम बनाया जा रहा है कि कुछ अर्से के बाद पॉसिबिलिटी, व्हाई नॉट? पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें होती हैं कि इन्होंने रखा हो कि जनाब ठीक है, जहांगीर तरीन अगर क्लियर होते हैं, अलीम खान अगर कोई क्लियर होता है, तो मे बी दे फील के जी ये ज्यादा बेहतर अंदाज में पंजाब के सूबे को चला सकते हैं। लेकिन रिव्यू में क्या फैसला, उसमें तो ज्यादा चांसेस वही होता है ना, जो फैसला है कि वही रहेगा। क्या इतने चांसेस होते हैं या आपको इस केस में खासतौर पे लग रहे हैं कि वो? हमने तो देखे हैं जी रिव्यू, ऐसा भी रिव्यू था कि जिसमें सजा हुई थी मियां साहब को और 1000 दिन का टाइम बार था, उसके बाद रिव्यू में वो उलट गया सारा, वो बरी हो गए, वो जुर्माने खत्म हो गए, उनकी वो जो उनको उन्होंने नाअहलियत थी वो खत्म कर दी। तो रिव्यू में अब क्योंकि ये जजमेंट आई है ख्वाजा आसिफ की, सर ये छोटी अदालतों का केस था, ये बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट नहीं किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का केस था, ये नासिरुल मुल्क साहब थे उसमें जो केयरटेकर। हाँ जी, अब इसमें ये है कि ये जो इनकी आई है, राजा साहब सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट या अदालतें कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, कुछ नहीं कर सकती, ये टाइम के साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस चेंज होती है। अब जैसे कि ये आसिफ साहब की, ख्वाजा आसिफ की जजमेंट आ गई है, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि अगर तो इन्होंने एफबीआर में और अगर इन्होंने वहां पे डिक्लेयर किया हुआ है चीजें, तो इस बुनियाद पे ख्वाजा आसिफ को रिलीफ मिला, वो हाई कोर्ट की जजमेंट सेटिस्फाइड होगी। अगर उसको बेस बना के ये लेके चलते हैं कि जी ये एक वर्डिक्ट आपने दिया है और हमने फलानी जगह डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन थी नहीं ना, उन्होंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया था, उन्होंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया था। वो जो उसूल तो एक ही होगा ना सर? नहीं,
अब डिक्लेरेशन का सूल है ना, तो डिक्लेयर करते, उन्होंने तो कहा कि जी मैंने बिल्कुल इसको डिक्लेयर नहीं किया और ये मैं तनख्वाह लेता था। यानी कि ये उम्मीद रखी जाएगी अगर रिव्यू में जी उन्होंने कोर्ट में माना, उनके लॉयर ने रिव्यू में फैक्ट जहांगीर तरीन साहब को रिव्यू में रिलीफ मिलता है तो फिर बाई इलेक्शंस वो लड़ सकते हैं और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि वो सीएम पंजाब हो इनके बाद, राइट। अच्छा अभी जो बात, इस बात का कभी इम्कान है कि उनको रिव्यू में रिलीफ मिल सकता है? अच्छा ऑलराइट, ये आपकी अपनी राय है इसमें। अच्छा हमाद अज़हर साहब, जो बात अभी पार्लियामेंट से शुरू हुई थी, कल इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कड़े एहतसाब की बात की और उन्होंने मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त जेल में हैं उनको उन्होंने मुखातिब करके कहा ना, तो कुछ कल आपके अपने लोग भी ये कह रहे थे कि खान साहब कुछ और बात करना चाह रहे थे, उनकी स्पीच का कंटेंट कुछ और था। तो क्या ये समझा जाए कि क्या कल पॉलिटिकल वेंडेटा का तासुर नहीं उभरा कि खान साहब ने किसी को पॉइंट करके बात की है, जर्नलाइज बात नहीं की, क्योंकि डाकू, एनआरओ, चोर, ये पता है हमें कि वो किन के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखें पारस, पहली बात तो ये है कि इंतकाम खान साहब ने कहा था हम किसी से नहीं लेंगे, पहली अपनी तकरीर में कहा था। ठीक। दूसरी बात ये है कि हम एहतसाब से भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी सफ़ों में से कोई शख्स क्यों ना हो। हमने अपनी जमात में से 22 अरकान असेंबली निकाल दिए थे क्योंकि हमें मालूम हुआ कि उन्होंने अपना वोट बेचा है। तो हम अपने अंदर भी और जो हमारे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, दूसरी जमातों वाले लोग बैठे हैं, एहतसाब का अमल इंशाअल्लाह ताला हम रुकने नहीं देंगे और हम नैब को दावत देते हैं कि एहतसाब का अमल सबसे पहले हमसे ही शुरू करें ताकि किसी को एतराज़ ना हो। हम इंतकाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा, नंबर एक ये कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने खुद कहा कि हम खुद आगे हाथ बढ़ाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी, नून लीग की तरफ, हम बैठना चाहते हैं इनके साथ। ये लोग हमें 5 साल सबक देते रहे पार्लियामेंट के तकद्दुस का, जमहूरी फलसफे का। अरस्तु और सुकरात भी शायद शर्मा जाते होंगे जिस तरह की तकारीर होती थी हमें सबक देने के लिए, लेक्चर देने के लिए। लेकिन अब इनका आप अपना रवैया देखें पार्लियामेंट में क्या है, किस तरह के ये नारे लगाते हैं, किस तरह की ये हरकतें करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। सर आप लूट मार करने वालों की बात अभी तो हमने ये तो कपड़े धो बैठे थे पारस, हमने अभी तो हलफ ही आज लिया है। इंतकाम कहां से शुरू हो गया जो ये कह रहे हैं हम इनसे इंतकाम ले रहे हैं? हमने तो आज हलफ लिया है। कोई एक पॉलिसी, हम तो कोई एक दर्जी ले रहे हैं। पारस मेरी बात सुने, शेरवानी वाला दर्जी, किसी एक सेक्शन ऑफिसर की अभी तक तैनाती नहीं हुई, कोई एक पॉलिसी इशू किसी चाय की प्याली तक के लिए भी नहीं आया, तो इंतकाम कहां से शुरू हो गया है? वो पहले से बात कर रहे हैं कि पीछे से ये सब कुछ चल रहा है, जो इमरान खान को लेकर आने वाले हैं ये नून लीग के इल्जामात हैं और ये लूट मार करने वाले तो हर इख्तिदार का हिस्सा रहे हैं। उसके हवाले से भी असगर खान केस खुला हुआ है, पीछे कौन होता है और कौन उसका फायदा उठाता है। असगर खान केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, आजकल कार्रवाई बड़ी तेज जा रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। वैसे लूट मार करने वाले हर इख्तिदार का हिस्सा रहे ना, आप जरा देखें शायद आपकी सफों में भी आपको नजर आ जाए, तो आप पहले एक्शन लें। हमारी सफों से एहतसाब शुरू करना, एक्शन लें, उसके बाद आप बात करें ना, फिर एकदम मसला ये है, देखें मसला ये है कि इमरान खान एक साफ सुथरा आदमी, हमारी इसमें कोई शक नहीं है, ईमानदार, ठीक है, कोई उन पे। अच्छा अब हम इसलिए हम तो खुले हैं, हम कहते हैं अभी नैब जो है ना, जो हमने वफाकी काबीना बनाई है ना, आप इससे एहतसाब मसला ही सब कहते हैं। हमने जो सीएम बनाया पंजाब का, आप इससे हमारे लीडर से एहतसाब शुरू कर लें। हम अपने आप को एहतसाब में पेश करने के लिए तैयार हैं, ये क्यों नहीं तैयार? सर अब आप हुकूमत में, आपका काम ऑपोजिशन की तरह ललकारना नहीं, आपका काम एक्ट करना है। हम ललकार नहीं रहे, हम चाह रहे हैं कि हम इनके साथ बैठ के काम करें, लेकिन ये हमारे साथ बैठे तो सही, हमारी बात तो सुने भी हैं, ठीक है। हमें हमारी लीडर की बेटी भी जेल में है, देखिए एहतसाब सारा कुछ होगा, सारा कुछ सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो साफ लोग थे ना, ये तो मॉरल ग्राउंड्स, हाई मॉरल ग्राउंड, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, साफ टीम, नया पाकिस्तान, नई बुनियाद। किधर गई वो? मुझे आप बताइए, जो शुजात नई बुनियाद है, ये फरूक नसीम साहब हैं, परवेज इलाही है, जिनके पास ये जा रहे थे, जुबैदा जलाल हैं। अच्छा आप तब्दीली के नाम पे वोट दिए, वो तो कहते हैं बहुत है, ये उन इश्यूज पे तनकीद कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, ये नहीं कर सकते जो ये काम खुद कर रहे हैं। आप तो आगे फॉरवर्ड लुकिंग बात करें ना, जो मैं काम खुद कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकता, आप उठा सकती हैं। ये स्टेट्समैन जो है, ये नहीं उठा सकते। एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बात की, उसने बताया कि मैं आगे गरीबों के लिए, जिनके पास रोटी, हम सारा कुछ लूट के चले गए, ठीक है। आप कहते हैं ना आज हम करें, अच्छा आप क्या करके गए? आपने बताया, आप लोगों ने बोला insaf.pk 1700 पेज लिखे, इनको खुद नहीं पता इनको अभी तक। मुझे बता दें कि इन्होंने क्या उस दिन क्या बोला कि आगे 100 दिन के ऊपर हम क्या, आपको पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि खास तौर पे डाकू को एनआरओ नहीं मिलेगा, लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाएगा। इस वजह से नहीं मेरे भाई, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं, ये बात
जिसको डाकू का वो आज पंजाब असेंबली में, जिसको कातिल का वो लोग कराची में इनके एमकेएम इनके साथ बैठे हुए हैं, जिनको कहते थे हम उनको बल्दिया टाउन में घसीटेंगे। सारे डॉट्स को कनेक्ट करें। शरीफ फैमिली के लिए कोई अच्छी पिक्चर नहीं बन रही, आप कैसे निपटेंगे? कितना तैयार हैं आप इसके लिए? हम तैयार हैं एहतसाब के लिए, और भी कर लें, जो करेंगे जो निकलेगा हम तैयार हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तान को एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम चाहते थे कि एक स्टेटसमैन का तकरीर करें, कोई बात करें, कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें, कोई बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर बात करें। नहीं, आप एहतसाब के साथ देखिए, स्टेटसमैन का ये नहीं होता कि मैं मुक्के किधर मारूंगा, आप आगे फ्यूचर प्लान भी बताते हैं। देखिए आज इनका ओथ ले रहे थे, वो कहते थे कयामत, वो कहते थे क़यादत, फिर कहते थे कयामत, वो कहते थे क़यादत। चलिए सर एक बात मुझे बताएं, दानिया लेकिन वो अब यही बातें रह गई होता है मेरे भाई। चलिए हम एक बात कर लेते हैं, आज हम इनके एडवाइजर्स के ऊपर करते हैं। मुशीर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आप बाबर रवान साहब से शुरू करें, अमीन इशरत हुसैन साहब से करें, अब्दुल रज़ाक साहब से शुरू करें। ये किसकी टीम आज लेके आ रहे हैं? वो जो बाबर रवान की बात की, सुने खबरें गर्दिश कर रही थी कि जब मियां साहब हॉस्पिटल में थे ना, तो उनसे ये कहा गया कि इमरान आ रहा है, अब आप सेटल कर लें अपने मामलात को, वरना मुश्किल हो जाएगी। मियां साहब ने मना कर दिया। इन खबरों में कितनी सदाकत है और इसको लेके कितनी तशवीश है आपकी पार्टी के अंदर? और जरा दूसरे वाले जुमले पे गौर कीजिएगा, इमरान आ रहा है, छोड़ेगा नहीं। इमरान ने क्या, इमरान ने अच्छा मुझे बताएं एहतसाब कमीशन का क्या किया केपीके में? जो बातें करते रहे सारे बंद किए। हम बैठ के लड़ेंगे। हम आज भी पेज 2 वकील बैठे हुए हैं, पेज 170 171 क्लियरली कहता है कि कोई करप्शन चार्जेस अलेज नहीं है हमारे पर, अभी तक करप्शन नहीं प्रूव कर सके, सजा तो दे दिए, एक वीक मौका हमारे सीएम पे है, हमारे सीएम पे करप्शन साबित हो गई है। दिया है आपने, ब्लड मनी दिया है, फौजदारी का वकील जो है ना, तो पैसे दे के उसने फौजदारी का वकील है भाई, मेरे बैठने इनको पता है, फौजदारी थोड़ा प्रैक्टिस भी की है। हम खान साहब की पहली स्पीच, वजीर आजम इमरान खान की पहली स्पीच, जिसमें उन्होंने कड़े एहतसाब की सबसे पहले बात की, उस पर बात करें। पीपल्स पार्टी ने इसको कैसे लिया? आप लोग इंतजार कर रहे हैं या गैर जानिबदार होकर आप लोगों ने अपनी इंश्योरेंस करवा ली है? क्योंकि खान साहब ने कहा है सबसे बड़ी जो बीमारी है वो जरदारी साहब को करार दी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वेट कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी का अडियाला में। देखिए, खान साहब की बातों को सीरियस ना लिया करें। उन्होंने पहले भी ये बात की थी और उसके बाद सेनेट में उन्होंने हमारे साथ मिलके नहीं, वो वजीर आजम बन गए हैं, ठीक है, वो हादसाती तौर पे बन गए हैं, ये सिलेक्ट होके आए हैं, ये कौम को पता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या केपीके में जिस तरह दानियाल ने कहा एहतसाब देखा ना आपने, अगर वैसा एहतसाब करना है या सैफुर रहमान की तरह करना है तो वो कौम है। और ये इनको ये कहना ही नहीं चाहिए कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। भाई, नैब का इदारा आज़ाद है, आप उसको इंडिपेंडेंटली काम करने दें, ना आप किसी की सिफारिश करें, ना ही आप किसी को रिलीफ दें, आप तो अपना काम करें ना। आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? इसका मतलब है कि वो किसी से उनको खौफ है ब्लैकमेल पूरा करें। एहतसाब का इदारा बंद पड़ा है, आप देख लें। ठीक नहीं, वो कौन उनको ब्लैकमेल करना चाह रहा है? यही तो सवाल है जो हम पूछना चाहेंगे आपके मीडिया के तवज्जुह से भी। कौन उनको ब्लैकमेल करना चाह रहा है? क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा है? क्या कोई एक्सटर्नल कुव्वतें हैं? क्या कोई ऐसी स्टेट विद इन स्टेट है? कौन उनको ब्लैकमेल करना चाह रहा है? ब्लैकमेल करने की बात अगर करेंगे तो वो कह रहे हैं मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, जो करना है करें आप। नहीं, सड़कों पे पैसा आएगा। सड़कों पे तो ये इसका मतलब है इसका मतलब जब ये सड़कों पे रहे 4.5 साल, तो क्या ये ब्लैकमेलिंग के लिए रहे कि अदालतें ब्लैकमेल हो या हुकूमत ब्लैकमेल हो? सड़कों पे तो डेमोक्रेटिक राइट है। आपने सड़कों पे आना ब्लैकमेल करना तो नहीं होता। तो कंटेनर में 1 महीना रहे, कोई 4 महीना रहे, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, कौम देख लेगी। लेकिन एहतसाब का अमल जिस तरह इन्होंने केपीके में बंद कर दिया था, हम उम्मीद करते हैं और हमारी उम्मीद है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। हम तो कहते हैं कोई होली काउज नहीं होने चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल ठीक सर। इमरान खान ये कहते हैं कि 10 सालों में इस मुल्क पे जो कर्जा चढ़ाया है ना, वो 6,000 अरब रुपए से लेकर 27,000 अरब रुपए तक चढ़ा दिया गया है। और जब वो 10 साल की बात करते हैं तो 5 साल पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की। वो कहते हैं अब सबका एहतसाब होगा कि आप लोग हिसाब किताब देने के मूड में हैं या आप हिसाब किताब देने को पसंद ही नहीं करते, कोई आपका इरादा नहीं है। पारस ये बिल्कुल करें एहतसाब। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी चेयरमैन, वो भी एहतसाब करे, नैब भी करे, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये जो लेने जा रहे हैं अरबों डॉलर, अब जो हालत इकोनॉमी की अब है, ये तो इनके पास तो मैजिक फॉर्मूला था। अब ये क्या करते हैं इनके फाइनेंस मिनिस्टर बता देंगे। इसका मैं एक जवाब दूंगा इनके एहतसाब का।
نہیں ہم کوئی شور نہیں مچائیں گے، لیکن احتساب جو ہے نا تمام اداروں اور تمام لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ چیری پکنگ کریں گے تو پنجاب اسمبلی میں جو بنائیں گے آگے کمیٹیز بنائیں گے وہ پرویز الہی صاحب بنائیں گے، وہ احتساب کریں گے۔ صاحب بات کر رہے تھے عمران خان کا جو یہ کڑا احتساب کا بیان ہے، آپ اس کو کس کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں سر؟ کیونکہ دیکھیں احتساب سر ایک سیکنڈ رائٹ، احتساب کرنے والے تو ادارے ہیں نا، وہ نیب ہے یا عدلیہ ہے، تو کیا وزیر اعظم ان کو ڈکٹیٹ کریں گے؟ دیکھیے نیب جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نہ وہ وزیر اعظم کے نیچے ہے نہ کسی ڈویژن کے نیچے آتا ہے۔ تو وزیر اعظم کیسے کڑا احتساب کریں گے؟ اب آپ سنیے، آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ اب جیسے آصف زرداری صاحب کا کیس ہے وہ ہے ایف آئی اے کے پاس، ٹھیک ہے، ایف آئی اے کے انٹیریئر منسٹر بھی آج انہوں نے نہیں لگائے اور خود بنے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ جو پوری باہر سے لوٹی ہوئی رقم لانی ہے، اس میں سب سے بیسک جو کام ہوتا ہے وہ نیب کا نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ایک اور اسٹیٹ سے کیسے ریسیپروکیٹ کرتی ہے، کیسے اس سے چیزیں منگاتی ہے، کیسے اس کو لکھتی ہے، اور اس میں انٹیریئر منسٹر آتے ہیں۔ یہی انٹیریئر منسٹری ہے جس نے آپ کے انٹرپول کو بھی لکھنا ہے اور انٹرپول کے ذریعے لوگوں کو بھی لانا ہے۔ تو خان صاحب نے شاید یہ سمجھا ہے کہ فی الحال تو میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں، اور ایف آئی اے کو اگر انہوں نے گیئر اپ کر لیا اور ایف آئی اے کے جو لاز ہیں، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ میں ایف آئی اے بھی کوگنیزنس لے سکتی ہے اور اسی نے لیا ہوا ہے، اور وہ نیب سے زیادہ سپیڈی ہے، اور اس میں 10 سال تک کی سزا بھی ہے۔ سر لیکن خان صاحب نے جو چور ڈاکو اور این آر او کا ذکر کیا ہے، کیا اس سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو الزامات جو ہے ان کو اپنی طرف دعوت نہیں دے رہی؟ اب یہ جو اپوزیشن ہے یہ تو انگلیاں اٹھائے گی احتساب کے اوپر، وہ تو ایکسپلائٹ کریں گے اس کو۔ اب بات کیا کی انہوں نے؟ چور ڈاکوؤں کی بات کی، انہوں نے کہا ہے لیکن میں شروع کس سے کروں گا؟ اپنے سے کروں گا، اپنی کیبنٹ سے کروں گا، اور اس کے بعد یہ آگے ٹریول کرے گی۔ تو لیٹ دس پروسیس گو، پولیٹکس کو اپنی طرف چلنے دیں، اور احتساب کا عمل جو سا ہے وہ اگر انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس ملک نے اگر سروائیو کرنا ہے، اس ملک کی جو جڑیں کھوکھلی ہوئی ہیں وہ انہی چیزوں سے ہوئی ہیں کہ کوئی شخص جواب دہ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ ہم جس شخص کو دیکھتے ہیں، وہ فواد کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 20 ارب تو میں نے خالی اس کے پاس اپنے رکھوائے ہوئے تھے، ادھر لیوائی کو اور انور مجید کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 200 ارب ہے۔ یہ پیسہ کس کا ہے؟ آپ احتسابی اداروں کی بات کریں تو ہائی کورٹ نے تو ابھی وہ جرمانہ کر دیا ہے نا نیب کے اوپر، تو سر اس سے نیب کی جو کیپیسٹی ہے اس پہ سیریس کوسچنز نہیں اٹھیں گے کہ میاں صاحب کا جو خلاف فیصلہ جو نیب کے حق میں آیا وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ زیر التوا مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ کڑا احتساب کر سکے گی نیب؟ نیب کو تھوڑا سا ان کو موڈیفائی کرنا پڑے گا، نیب کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا۔ نیب میں ہیومن ریسورس کا ایشو ہے۔ سوال پلیز کر دیجئے۔ جی جی سر جلدی کر لیں، میں بریک لوں پھر پلیز۔ راجہ صاحب کسی اور کا بھی احتساب ہوگا سیاست دانوں کے علاوہ؟ یہ بھی ہم امید کر سکتے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ پچھلے تھوڑا کھل کے بولے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ 5-6 جنرلز کو ابھی بھی ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے، ایکس جنرلز کو ای سی ایل پہ اسی نیب نے ڈالا ہے، ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں، تو آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا؟ ویسے حیدر زمان صاحب اگر دوسروں کا نہیں ہو رہا نا تو یہ بھی کوئی ریزن نہیں ہے کہ سیاستدانوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ ایک بات راجہ عامر عباس صاحب اور بتا دیں کہ جس طرح کے ریمارکس ہائی کورٹ کے آ رہے ہیں میاں صاحب کے فیصلے کے حوالے سے، تو کیا یہ میاں صاحب کا کے خلاف جو فیصلہ ہے یہ سٹینڈ کر سکے گا آپ کے خیال میں؟ اور نہیں کر سکا تو کیا یہ احتساب ڈرائیو کا کیا مستقبل ہوگا پھر؟ منڈے کو کیا ہوگا؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو یہ آبزرویشنز ہوتی ہیں یہ کبھی بھی اس کیس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہے گا، کیونکہ اس کیس میں کیا ہے ابھی تو بیل کی سٹیج ہے۔ سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے، آبزرویشن نہیں ہے، اور نہیں آبزرویشنز ہے، وہ پوچھتے ہیں کورٹ میں، انکوائریز ہوتی ہیں کہ جناب اچھا اس کا جواب دے دیں، وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کچھ رہ جائے۔ ان کے جوابات میں سمجھتا ہوں نیب کو بڑی تیاری کے ساتھ دینے چاہیے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس وہ نہیں پوچھ رہے، بڑی سمپل سی ان سے باتیں پوچھی ہیں، اور وہ آگے سے وہ کوئی ایسا امپریشن دے رہے کہ جیسے ان کے جوابات نہیں ہیں۔ یہ تمام بڑی سمپل چیزیں، اور ایک بڑا سمپل سا کیس ہے، ابھی تو بیل سٹیج ہے، بیل وہ مانگ رہے ہیں کہ اس کو سسپینڈ کریں اور ضمانت دے دیجیے۔ سسپینڈ کس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سزا کو سسپینڈ کریں کہ ہمارے خلاف جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ صاحب اگر ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو، تو پھر آپ کے کڑے احتساب کا کیا ہوگا؟ کیا ای سی ایل میں نام ڈالیں گے آپ ان کا؟ یہ بیانیہ جو پورا آپ نے ان کے خلاف ہم تو وہی سارا کچھ کریں گے کہ اگر قانون کے جو مطابق ہے، اگر میاں صاحب نے واقعی کوئی
جرم نہیں کیا تو بالکل ٹھیک ہے، عدالتیں انہیں چھوڑ دیں، باعزت بری کر دیں. جو آپ نے بلڈ کیا ان کے خلاف، جن کی پہ تقریریں پوری کرتے ہم تو قانون کے مطابق، ہم حکومت میں ہیں، حکومت قانون کے مطابق، پروسیجر کے مطابق، آئین کے مطابق چلتی ہے. یہ وہی جوابات ہیں. اور جو عدلیہ کا فیصلہ آئے گا، چاہے ہمارے خلاف آئے، ہمارے حق میں آئے، ہمارے مخالف کے خلاف آئے یا اس کے حق میں آئے، ہم اس کو قبول کریں گے. ہم عدلیہ پہ کوئی تانے نہیں کسیں گے، ہم سپریم کورٹ پہ حملے نہیں کریں گے. آپ کو دانیال صاحب کتنی امید ہے جو جس طرح کے کویشچنز ریز کیے گئے ہائی کورٹ کی جانب سے، امید کریں کہ عید سے پہلے میاں صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ جی بالکل، ہمیں امید ہے کہ پہلی چیز تو دیکھیں، آج جنہوں نے اپنے منہ سے 300 قتل مانے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو ہاؤس ریسٹ کر کے، جو باکسر پتہ نہیں کہتے تھے شہباز شریف کا بندہ ہے، اس کو بھی ہاؤس ریسٹ پہ اور پروٹوکول کے ساتھ پھیرے ہوتے ہیں، اگر ان کو بیل دی جا سکتی ہے تو 3 ٹائم پرائم منسٹر کو بھی دی جا سکتی ہے، جو اپنی کوئی نیب کی پروسیڈنگ مجھے ایک بتا دیں بغیر لکھے ہوئے جو انہوں نے مس کی ہو، ساری چیزیں پوری کی، تو ان کو میرے خیال سے بالکل ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ملے گی بھی. اور جہاں تک کیس کے میرٹس کی بات ہے تو وہ آپ افتخار چودھری صاحب کا پڑھ لیں، ان کا دیکھیں، انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اس کے اوپر، اور انہوں نے اپنا ایک فارمر چیف جسٹس اور نہیں فارمر چیف جسٹس، لیکن اور آپ کسی بھی ایک ویک کیس کے اوپر نونلی کے بارے میں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کی نہ سر نہ پیر ہے، اور وہ یہ کیس بھی فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ. حیدر زمان صاحب، میں ذرا بات اب آگے کرنا چاہ رہی ہوں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف اتنا ہی رول تھا کہ وہ اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں لینڈ کرائے، ان کو لے کر آئے اپنے اسپیکر کے لیے، ان سے ووٹ لے اور پھر ان کو سرخ جھنڈی دکھا دے، اور پھر جو آپ الزامات لگا رہے ہیں سر، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تالی کیا ایک ہاتھ سے بجتی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے نا سر. پی ایم ایل این کو تو تنہا چھوڑ دیا آپ نے. نہیں، ہم نے تنہا نہیں کیا، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اور جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹری کمیشن ہے، اکنامک ایشوز ہیں، فارن پالیسی چیلنجز ہیں، ہم اس کے اوپر ایک اپوزیشن کی ایک بڑی اسٹرکٹ اوورسائٹ ہوگی، اور جتنے کلوز نمبرز ہیں، بہت ساری پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہوں گی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گی، کچھ پی ایم ایل نواز کے حصے میں آئیں گی. اسی طرح ہم سینٹ میں میجورٹی پارٹی ہیں، اپوزیشن کمبائنڈ جو ہے، ہم وہاں پر بھی اگر کوئی ایسی لیجسلیشن جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو جاتی ہے، ہم اس کو وہاں پہ بھی روک سکیں گے. آپ نے نون لیگ کے ساتھ کتنا، یا آپ نے کوئی ان کے ساتھ اچھے تعلقات یا ایک اچھی ریلیشن شپ کو نبھایا ہے سر؟ آپ کا تو سینٹ کا چیئرمین بھی بن سکتا تھا، آپ نے تو وہ موقع بھی گوا دیا، تو اب آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے یہ سب جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے یا اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ نہیں، جمہوریت کی قربانی بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی لیڈر کو بچانے کی بات بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کیا ہے. آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. ہم نے یہ جو بہتر سمجھا، ہم نے ابسٹین کیا ہے، ہم نے دونوں کو ووٹ نہیں کیا، اور کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اٹس اے ڈیموکریٹک رائٹ، اور ممبران بھی کر سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہم نے کیوں نہیں کیا، ہمارے تحفظات تھے، ہم نے پی ایم ایل نواز کی لیڈرشپ کو بتا دیا. وزیر اعظم کا الیکشن شہباز شریف کو لڑنا چاہیے. آپ نے یہ خود بات کی مسلم لیگ نون سے، جب انہوں نے ان کو کھڑا کر دیا تو آپ نے ان سے کہہ دیا کہ آپ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اپنا امیدوار ہم نے یہ نہیں کہا تھا. کیا گیم ہوئی ہے ساری؟ کیوں گیم پلٹ ہم نے یہ نہیں کہا تھا. ہم نے کہا تھا پی ایم ایل نواز نومینیٹ کرے، لیکن جو انہوں نے شخص نومینیٹ کیا، اگر یہ خورشید شاہ صاحب پہ اعتراض کرتے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو چینج کر دیتے، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا. ہمیں تحفظات تھے، ہم نے بیان کر دیے. ہم نے وہ دوغلی پالیسی نہیں رکھی کہ کہہ کے ووٹ نہ دیں. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کوئی حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور ہم بہت سارے ایشوز کے اوپر، اور ہم نے ہی پچھلے پارلیمنٹ میں جب پی ٹی آئی نہیں آتی تھی، پی ٹی آئی سے بھی انگیج کیا، گورنمنٹ سے بھی انگیج کیا، ہم نے ایک برج کا کردار ادا کیا. ہم ایک ریسپانسبل اپوزیشن کریں گے. آج یہ مشرف کی پوری کیبنٹ کو انہوں نے منسٹرز بنا دیا، پوری پرانی کیبنٹ کو. اب مشرف صاحب کو بھی دعوت دیں گے یہ، اور ان کو اریسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک میں اب اس کا جواب دیتا ہوں. اور وہ جواب ابھی تک ثبوت نہیں مل رہے کہ مارشل لاء لگایا یا نہیں لگایا تھا، اور آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی. حوصلے سے جواب بھی سننا. دانیال، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر کا بھی وہی حشر ہو جو آپ کے لیڈر کا ہوا ہے، جو آپ مشورہ دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی دانیال چودھری نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی زاہد حامد نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طلال چودھری نہیں ہے جو پہلے مشرف کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اب آ گیا. اور نہ ہمارے پاس کوئی
آپ کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں. حیدر صاحب سن لیں, آپ کی بات کسی نے نہیں کاٹی, آپ اب سنیں. ہمارے لیڈر کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے جس کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیں, اس کی کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس کو ہم پوری وفاقی کابینہ کے اوپر سر پہ لا کے بٹھا دیں, اس کے کوئی داماد نہیں ہے کہ جو ساری کمیٹیوں کے انچارج بن جائیں. ہم نے تو جناب ہماری کوئی موروثی سیاست یا ہماری کوئی ایسی خاندانی سیاست والی جماعت نہیں ہے. ہم نے تو لوگ یہی استعمال کرنے ہیں جو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں صاف. جواب اپنی مرضی کا دے دیا ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے ایف آئی اے جو کہہ رہی ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہیں, اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں تو کتنے % چانسز ہیں کہ وہ بچ نکلیں گے؟ دیکھیے ابھی انہیں آج جو بیل ملی ہے یہ پروٹیکٹیو بیل ہے, جسٹ کہ وہ کراچی جا کے متعلقہ عدالت پہنچ جائے. متعلقہ عدالت میں وہ جب جائیں گے وہاں دوبارہ ضمانت کے لیے جو اسپیشل کورٹ ایف آئی اے کی وہاں پہ اپلائی کریں گے, اور ان کو پہلے ایک انٹرلوکیٹری بیل ملے گا, ان کو ایڈ انٹرم کچھ دنوں کی ملے گی. اس کے بعد اگر ایف آئی اے اتنا سارا مواد لے آتی ہے اور وہ صحیح ہوا تو پھر یہ اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر اریسٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کیس میں, کیونکہ اگر وہ 500-600 صفحے جو سنا جا رہا ہے کہ وہ صاحب لکھوا چکے ہیں انور مجید, تو اس میں اگر سبسٹنس آ جاتا ہے, کیونکہ منی لانڈرنگ خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ملک سے پیسہ باہر بھیجنا ہے. منی لانڈرنگ ہوتا ہے آپ کے پاس اگر کسی بھی کرائم کی پروسیڈز موجود ہیں اور یہ جو اتنے زیادہ ایسٹس ہیں اگر ان کا پتہ چلتا ہے شوگر ملز کا, فیکٹریز کا, تو اٹس بگ کیس. اوکے, راجہ عامر عباس صاحب, حماد اظہر صاحب, دانیال چوہدری صاحب اور حیدر زمان صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.